لیکن امریکہ ایک سپر پاور ہے. جیسے ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ روس بھی اپنے وقت میں سوویت یونین جو تھا وہ بھی ایک سپر پاور تھا, لیکن اب بھی دیکھیں وہ اکنامک پاور اب بھی ہے, وہ باوجود اس کے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا انتشار ہوا, بہت بڑا زوال آیا, وہاں پہ اکنامک ڈکلائن آیا. دیکھیں اس وقت بھی روس سے چین, بھارت اور بہت سے ممالک جو بڑے ترقی پسند ممالک یا تیزی سے ترقی کی طرف جانے والے ممالک ہیں, وہ باقاعدہ اس سے گیس لینے کا معاہدہ کر رہے ہیں جو کئی اربوں ڈالرز کا ہے. یعنی اور آج بھی امریکہ کی نظر رشیا کے کچھ ایسے علاقوں کے اوپر ہے جو کہ گیس سے مالا مال ہے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دور آ گیا ایک دوسرے پر انحصار کا. یعنی آج کل بڑی بڑی قوتیں بھی جو ہیں وہ پہلے تو صرف آکوپیشن کے ذریعے کرتی تھی, اب وہ بھی کچھ نہ کچھ چال بازی, کوئی نہ کوئی اکنامک معاہدے, کوئی مفاہمت کی یادداشتیں ہیں, کوئی ایک دوسرے کی طرف خارجہ پالیسی میں تھوڑا جھکاؤ کیا, تھوڑی آگے, ایک قدم آگے دو قدم پیچھے, اس طرح کر کے اب خارجہ پالیسی اب اس طرح چل رہی ہے بہت سے ممالک کی. اور ہمیں تو بہت سی چیزوں کی بہت جگہ ضرورت ہے. اور پھر اگر آپ کے پاس دیکھیں نا, آپ نے 1965 کی جنگ, 1971 کی جنگ, اس میں زیادہ تر انحصار آپ کے پاس جو اسلحہ تھا, آپ کے پاس جو دفاعی قوت تھی وہ امریکن تھی. بیٹن وہ جو آپ کے پاس ٹینکس تھے وہ بھی سارے, وہ اب جب آپ ڈائیورسیفائی کریں گے اپنے اسلحے کو, جیسے چین سے ہمیں بہت سا دفاعی جو ایکوپمنٹ ملا, پھر ہم نے اپنی بھی صلاحیت بڑھائی, پاکستان میں اپنی بھی ایک صلاحیت بڑھائی گئی. جیسے آپ کے ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے, وہاں سے ہم نے چین سے ٹیکنالوجی لی. اور مزے کی بات بتاؤں, میں نے ہیوی میکینیکل کمپلیکس جو ہے وزٹ بھی کیا, اور جنرل اسرار تھے ان دنوں, وہ اس کے چیئرمین تھے, اور انہوں نے ہمیں بتایا, ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی کیونکہ صحافی کا کام ہے تھوڑا ذرا بات آگے بڑھ کے زیادہ غور کرتا ہے. تو ان چائنیز جو ٹیکنالوجی کے تعاون سے ہم نے ٹینکس یہاں بنائے, الخالد اور الزرار تھا جی غالباً دوسرے, اس میں جو لگے ہوئے تھے کیا کہتے ہیں انجنز, وہ روسی ہیں. یعنی روس کی ٹیکنالوجی سے ہم استفادہ پہلے نہیں کر رہے ہیں. رشین ٹیکنالوجی کے بارے میں جانا بھی جاتا ہے کہ کافی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوتی ہے, ان کی کافی ہیوی مشینری ہوتی ہے, اور ہیوی مشینری گن شپ کے حوالے سے اگر ہیلی کاپٹر چین کے بہت سے جہازوں میں روس کے انجن لگے ہیں اب بھی. تو مجھے یاد آتا ہے جی, میرے بچپن کی بات ہے, پاکستان میں امیر صاحب آپ کو یاد ہوگا روسی ٹریکٹر بہت پاپولر. جی جی, بیلیرس اس کا نام تھا. ہاں, یعنی بیلیرس اس کا نام تھا. روسی ٹریکٹر جو تھے وہ پاکستان میں بہت مشہور تھے, اور ہم اپنے بہت پاورفل تھے, بڑے پاورفل تھے منڈیوں میں اور کھیتوں میں. اگرچہ ان دنوں ہل زیادہ چلتے تھے, بیل اور ہل, لیکن روسی ٹریکٹر بھی ہمیں پاکستان میں نظر آتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے روس کے تعلقات جو ہمیشہ کٹی رہی ہو کہ تم اپنا منہ ادھر کر لو, ہم اپنا منہ ادھر کر رہے ہیں. یعنی ایک حد تک تعلقات لیکن آفٹر افغانستان, اور آپ کو یہ بھی یاد ہے نا 65 کی وار کے بعد پاکستان بھارت کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ تاشکند میں ہوا تھا. جو ظاہر ہے روس میں تھا اس وقت تاشکند جو ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ بالکل بہت ہی مناسب بات ہے کہ ہم اپنے لیے ایک سے زیادہ آپشن کھلے رکھیں, تاکہ ہم بہتر پوزیشن میں ہوں مختلف ملکوں کے ساتھ اپنے معاملات کرنے کے لیے. اور اس کے نتیجے میں امریکہ کو بھی یہ میسج آئے گا کہ ہم کوئی صرف آپ ہی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ہمارا انحصار صرف آپ ہی پہ نہیں ہے. خطے میں الحمدللہ ہمارے اور بھی بہت سے دوست ہیں, اور ہماری اور بھی بہت سے دروازے کھلے ہیں جن کے ساتھ ہم رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں.